شروعات ہوتی ہے ایزیکیل 37 سے، جب نبی ایزیکیل یا جنہیں ہم حزقیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک بار ایک وادی میں لے کر گئے جسے انہوں نے کہا ویلی آف بونز یعنی ہڈیوں والی وادی، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ دیکھی ہڈیاں بکھری ہوئیں۔ پھر خدا نے ان سے پوچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی واپس زندہ ہو پائیں گی؟ تو ایزیکیل جواب دیتے ہیں میرے رب آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر خدا نے ان تمام کو زندہ کیا، اور اس کے بعد خدا نے بتایا کہ میں تمام بکھرے ہوئے بنی اسرائیل کو اس جگہ پر واپس جمع کروں گا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے یہود کی کتاب میں اینڈ آف ٹائمز یا پھر دنیا کے خاتمے کی طرف کی پیشن گوئی۔ ابھی تک آپ نے سنا ہے امام مہدی، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، یہاں تک کہ ملحمہ کے بارے میں بھی، لیکن آج کا وقت اور آج کی جیو پولیٹکس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اصل میں جو ایک فلم بن رہی ہے یہ کسی ایک اسکرپٹ کے تحت ہو رہی ہے، چاہے فلسطین ہو یا ایران، ان سب کے پیچھے یہود کی کتاب میں دی ہوئی پیشن گوئیاں اور ان کے نظام کے بننے کی تاریخ کیا کہتی ہے، اور خاص طور پہ ان کی کتاب کا اس میں کیا کردار ہے۔ ایزیکیل 38 اور 39 ان دونوں میں قصہ بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے نیبوکدنیزر جو عراق کا بیبیلون کا بادشاہ تھا وہ بنی اسرائیل کو تباہ کر دیتا ہے اور کچھ کو لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ بیبیلون میں اور غلام بنا لیتا ہے، اور اس وقت نبی حزقیل علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے، ایک ویژن آتا ہے، اور اب بیان کچھ ایسا ہے کہ اے انسان رخ کرو گوگ کی طرف جو میگوگ کی زمین کا ہے، جو میشک اور تبال کا سردار ہے، اس کے خلاف پیشن گوئی کرو اور ان سے کہو کہ یوں فرماتا ہے رب الحکومت، دیکھو میں تم سے مقابلہ کرنے آ رہا ہوں، اے گوگ میشک اور توبل کے سردار، ان کے درمیان فارس، کش اور پت بھی ہوں گے، گومر اور اس کے تمام گروہ بھی، بہت سی قومیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ گوگ جسے ہم اسلام میں یاجوج کے نام سے جانتے ہیں، اس کا تصور آج کے وقت پہ جو اسلامک روایتوں میں ہو رہا ہے ان میں اور جو تالمود میں دی ہوئی ہیں چیزیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تالمود کے مطابق گوگ ایک لیڈر ہے، میگوگ جو زمین ہے اس کا، یا میگوگ جو لوگ ہیں ان کا، اور وہ ایک بڑے الائنس کی رہنمائی کرے گا جس میں اور بھی ملک ہوں گے۔ اب یہ میگوگ کون سی جگہ ہے اور یہ باقی کے ملک کون سے ہوں گے؟ بیسک آج کے جو ریبائز ہیں ان کا انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ گوگ صاف طور پہ رشیا کا لیڈر ہے اور میگوگ رشیا ہے۔ فارس سب جانتے ہیں کہ ایران ہے یعنی پرشیا، اس کے علاوہ توبال ہے ٹرکی، اور میشک بالکنز کا علاقہ۔ تو عام الفاظ میں رشیا رہنمائی کرے گا اور ٹرکی، ایران جیسے کئی سارے ملک اس کے ساتھ مل کر کے ایک اتحادی جنگ کریں گے اسرائیل کے خلاف۔ لیکن اصل مسئلہ کہاں آتا ہے؟